بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب آپ کسی اخبار، کتاب یا رسالے کا مطالعہ کر رہے ہوں یا پھر اپنی ڈائری پر کچھ تحریر کر رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اس میں استعمال ہونے والا کاغذ کا موجد کون ہے؟ کاغذ کا موجد چین کا ایک باشندہ تسائی لون تھا۔ کاغذ کے موجد تسائی لون کا نام بیشتر لوگوں کے لیے غالباً معروف نہیں۔ تسائی لون چینی دربار کا عہدیدار تھا جس نے قریب 105 عیسوی میں شہنشاہ ہوتی کو کاغذ کے نمونے پیش کیے تھے۔ شہنشاہ نے اس کام سے خوش ہو کر اسے اشرافیہ کا خطاب اور عہدہ عطا کیا اور دولت و اکرام سے نوازا۔ بعد ازاں وہ شاہی محل کی سازشوں میں ملوث پایا گیا اور اسے سزا سنا دی گئی۔ اس نے جرم کی سزا کے طور پر غسل کیا، عمدہ لباس زیب تن کیا اور زہر پی لیا اور وہ اس جہان سے کوچ کر گیا، مگر وہ اپنی ایجاد کی ہوئی چیز ہمارے لیے پیچھے چھوڑ گیا۔ چین نے کئی سالوں تک اس کاغذ کو تیار کرنے کے طریقے کو خفیہ رکھا۔ 751 عیسوی میں چند کاغذ ساز چینی عربوں کی اسیری میں آئے تو اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں سمرقند اور بغداد میں کاغذ تیار کیا جانے لگا۔ کاغذ سازی کا فن بتدریج تمام عرب دنیا میں پھیل گیا۔ 12ویں صدی عیسوی میں یورپی اقوام نے عربوں سے یہ فن سیکھا۔ ناظرین، اب یہ قیاس کرنا دشوار ہے کہ کاغذ کے بغیر یہ دنیا کیسی تھی۔ کاغذ کے ایجاد کرنے سے پہلے کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ریشمی کپڑوں، جانوروں کی کھالوں جسے چرمی کاغذ کہا جاتا تھا، اس پر تحریر کی جاتی تھی۔ یہ چرمی یا پیپرس کاغذ نہ صرف کامیاب تھے بلکہ ان کی تیاری میں بڑی لاگت کے بغیر ممکن نہ تھی۔ آج کتابیں اور دیگر لکھنے کا کاغذ ارزاں قیمت اور بڑی تعداد میں آسانی سے تیار کیا جاتا ہے، جو بیشتر کاغذ کے وجود کا سبب ہے۔ یہ سچ ہے کہ اگر چھاپا خانہ ایجاد نہ ہوتا تو کاغذ آج اس قدر وقعت کا حامل نہ ہوتا۔ تاہم اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر چھپائی کے لیے اس قدر ارزاں اور بکثرت کاغذ موجود نہ ہوتا تو چھاپا خانہ بھی کبھی اپنی موجودہ افادیت کو برقرار نہ رکھ پاتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔